محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تھے تبھی کا بات، تبھی ایک صحابی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر سمے گھومتا پھرتا تھا۔ اس صحابی ہر سمے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدھر بھی جاتے تھے اس صحابی دوسرا کوئی کام نہیں کرتا تھا، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیلپ کرتا تھا، ہر سمے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مدد کر رہا تھا۔ تو ایک دن اس صحابی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نماز پڑھنے کے بعد بیٹھے ہوئے تھے، اور جب بیٹھے ہوئے تھے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے سوال کرتا ہے۔ اس صحابی کا نام جلیبیم تھا۔ اس صحابی کو کہتا، اے جلیبیم تمہارا کیا ہوا، تم منہ لٹکا کے بیٹھے ہوئے کیوں ہو؟ لیکن ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ کس لیے یہ منہ لٹکا کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا، اے صحابی تم منہ لٹکا کے بیٹھے ہوئے کیوں، تم بولو کچھ تو بول۔ لیکن ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس صحابی جلیبین کچھ نہیں کہا۔ پھر دوسرا دن دیکھتا ہے منہ لٹکا کے بیٹھا ہوا ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے کہتا ہے، اے جلیبین ہم کو پتا ہے تم شادی کرنا چاہتے ہو، کیا تم شادی کرو گے؟ لیکن جلیبین کیا کہتا ہے، اے میرے آقا، اے میرے نبی، میں تو کالا کلوٹا ہوں، مجھ سے شادی کون کرے گا؟ یہی کہا اور وہاں سے چلے گئے جلیبین۔ پھر دوسرا دن کہا، اے جلیبین تم شادی کرو گے؟ لیکن پھر دوسرا دن بھی کہا، میں تو کالا کلوٹے ہوں اور مجھ سے شادی کون کرے گا؟ مکہ میں تو بہت خوبصورت عورت، خوبصورت لڑکیاں ہے، مجھ سے شادی کون کرے گا؟ اور پھر تیسرا دن کہا، اے جلیبین تو شادی کرے گا؟ تو جلیبین کہتا ہے، ہم سے شادی کون کرے گا، میں تو غریب ہوں اور میرے پاس اس کے لیے مہر کے لیے کچھ بھی ایسا سامان نہیں ہے جو مہر کے طور پر دے کے اسے لا سکوں۔ تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے، دیکھو جلیبین اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو تو ایک کام کرو، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک خط لکھتا ہے، ایک چٹھی لکھتا ہے، اور اس چٹھی کو لکھ کر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو دیتا ہے، جلیبین کو دیتا ہے، اور جلیبین کو کہتا ہے، اے جلیبین ایک کام کرو، ایک صحابی کے گھر ادھر ایک صحابی کے گھر ہے، اس صحابی کے گھر چلے جاؤ، اور اس صحابی کے گھر جانے کے بعد اس صحابی کو یہ چٹھی دے دینا، یہ خط دے دینا اس صحابی کو، اور کہنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام دینے کے لیے کہا ہے۔ جب اس صحابی کے گھر جاتے ہیں، جب اس صحابی کے گھر جا کے دروازہ کو کھٹکھٹا رہا ہے، جب دروازہ کو کھٹکھٹا رہا ہے تو اندر سے ایک عورت کا، ایک لڑکی کا آواز آتا ہے، کہتا ہے، بھائی کون ہو؟ میرے پاپا اس گھر میں نہیں ہے، بعد میں آنا۔ تو جلیبین وہاں سے تب چلے جاتے ہیں۔ پھر دوبارہ جاتا ہے تو دوبارہ بھی وہی عورت، وہی لڑکی رہتا ہے، اور پھر کہتا ہے، میرا پاپا ابھی تک نہیں آیا، آپ شام کو آئیے گا۔ جب شام کو گئے اور شام کو جانے کے بعد جلیبین اس صحابی کے پاس گئے، اور اس صحابی کو کہا، میرا نام جلیبین اور ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس بھیجے ہیں، اور آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کہا ہے۔ تو جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سلام کہا ہے، اور اس سلام کے بعد اس کو ایک خط دیا، اس صحابی کو خط دیا، اور اس صحابی جب خط کو دیکھا، اس صحابی خط کو جب پڑھا، اور پڑھنے کے بعد کہتا ہے، نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں، میں اپنا بیٹی کا شادی تم سے نہیں دے سکتا ہوں، تم سے نہیں کروا سکتا ہوں، میرا بیٹی تو چاند سے بھی خوبصورت ہے، اور آپ تو کالا کلوٹے ہیں، آپ سے میں اپنا بیٹی کا شادی نہیں کروا سکتا ہوں۔ تو اس کا بیٹی، اس صحابی کا بیٹی دوسرے کمرے سے سن رہا تھا یہ لوگ کا بات، یہ آپس میں دونوں بات کر رہا تھا، اس کا بیٹیا دوسرے کمرہ سے سن رہا تھا، اور
उस साहबी कहता है नहीं, मैं शादी नहीं दे सकता हूँ, चले जाओ, मेरे घर से चले जाओ और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह दो। जो साहबी मानता, साहबी तैयारी नहीं है मुझसे शादी दिलवाने के लिए। इस साहबी जाते हैं, इस जुलैबिन घर से निकाल के जा रहे थे और उस औरत घर से निकला, और घर से निकालने के बाद उस लड़की जो निकालने के बाद कहता है, ए पापा आप एक क्या कर रहे हैं, आप इतना बदनसीब कैसे बन सकते हैं, आप हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमारे घर में रिश्ते के लिए भेजे हैं और आप उस रिश्ते को ठुकरा रहे हैं, उस रिश्ते को मना कर देते हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो अपना बेटी का, वो अपना बाप को कहता है आप ऐसा काहे कर रहे हैं। आप अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजा है तो इसका मतलब इस कुछ ना कुछ कारण हो सकता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजा है तो मैं, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजा है तो मैं इस शादी को इनकार नहीं कर सकता हूँ। इस शादी में करने के लिए तैयार हूँ, मैं खुशी खुशी शादी करूंगा। लेकिन मेरा पापा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजा है तो उस साहबी सोचता है, उस साहबी तब कहता है, ए बेटी देखो वो कितना काला कलूटे हैं और आप उससे शादी करेंगे, आप उससे, अरे मेरा बेटी तुम उससे रह सकते हो, उससे मिलजुल के रह सकते हो। लेकिन कहा मेरे पापा अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा है तो मैं रह लूंगा, किसी भी हाल में रह लूंगा। तो जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कहा ठीक है, तब तुम रह सकते हो तो ठीक है शादी कर लो। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात को पता चला और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शादी पढ़ाने के लिए आए, और शादी पढ़ाने के लिए आने के बाद क्या कहता है, ए मेरे साहबी तुम्हारा बेटी इसका मेरा बात को इनकार नहीं कर पाया, लेकिन तुम इनकार कर रहे थे। लेकिन देखो इस साहबी, ये जो जुरैबिम है, ये जुरैबिम जन्नती है, ये जुरैबिम जन्नती है और ये जन्नत में जाएगा। इसका साथ अगर तुम अपने बेटी का शादी दे देते हो तो आपका बेटी भी, तुम्हारा बेटी भी इसके साथ जन्नत जा सकता है, और जन्नत तुम्हारा बेटी जा सकता है, तुम्हारा बेटी की वजह से हो सकता है तो तुम भी जन्नत में जा सकते हो। इसीलिए शादी को दे दो। और शादी हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी पढ़ा दिए, और शादी पढ़ाने के लिए शादी पढ़ाने के बाद दुआ किया अल्लाह से, या अल्लाह इसके शादी, ये जो शादी हुआ अल्लाह इस शादी को कयामत तक सही से रखना, इस शादी को टूट ना जाए। शादी ऐसा हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तब शादी पढ़ाए